تختلف الصلاة من مذهب إلى مذهب، وأي المذاهب الصح في الصلاة المفروضة؟ المذهب الذي عليه البلد، تأخذ بالمذهب الذي عليه البلد، حنفي مالكي شافعی حنبلی، المذهب الذي عليه البلد. نعم. ابھی چند دن پہلے شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ ان کی حفاظت کرے، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے فتاوی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے. ہم تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد کو معصوم نہیں سمجھتے، شیخ صالح فوزان کو معصوم کیسے مان لیں؟ تو ایک کلپ ہے، اس کلپ میں شیخ صالح فوزان سے کسی نے پوچھا کہ ہم عام لوگ ہیں، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ یہاں پہ کئی طریقے ہیں نماز پڑھنے کے، کوئی شافعی طریقہ ہے، کوئی مالکی طریقہ ہے، کوئی حنفی طریقہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ آپ کے ملک میں جو مسلک رائج ہے اس کے مطابق آپ نماز پڑھ لیں. اس کا مطلب یہ ہوا، شیخ صالح فوزان کے فتویٰ کا خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ پھر کیسے نماز پڑھیں؟ فقہ حنفی کے مطابق. تو کیا یہ فتویٰ لیا جائے گا؟ بالکل نہیں لیا جائے گا. شیخ صالح فوزان ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے ہیں کہ شیخ الاسلامی حبیب الینا ولکن الحق احب الینا. شیخ الاسلام سے مراد یہاں پہ امام ابن تیمیہ نہیں ہے، بلکہ ابو اسماعیل الحروی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حق جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور شیخ الاسلام ابو اسماعیل الحروی کا قول کچھ اور ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں ابو اسماعیل سے، لیکن ان کا قول یہاں پہ نہیں لیں گے، ہم حق بات کو لیں گے. تو یہی صورتحال ہے شیخ صالح فوزان کے فتویٰ کی. یہ فتویٰ نہیں لیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے صحابی کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا تھا. جب صحابی کی نماز ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو کسی امام کی نماز ریجیکٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کسی عالم دین کی نماز ریجیکٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ صلو کما رأیتمونی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے اس صحابی سے کہا تھا جو آپ کے پاس چند دن رہے، آپ سے دین کے احکام سیکھے، عقیدہ سیکھا، واپس جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا تھا نماز تم نے ایسے پڑھنی جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے ان سے کیوں نہ یہ کہا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے دیکھا ہے، یا جیسے میرے ابو بکر پڑھتے ہیں، یا میرے عمر پڑھتے ہیں، یا میرے عثمان پڑھتے ہیں، میرے علی پڑھتے ہیں، یا کسی بھی صحابی کی طرح پڑھ لینا. تو نماز میں درست طریقے کا انتخاب کیا جائے گا. یہ موقف ٹھیک نہیں ہے کہ جو آپ کا مذہب رائج ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں. دیکھیں نا، یہاں پہ اس مسئلے میں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں گفتگو کرتا ہے اور وہ بھول گیا تھا کہ میں نماز میں ہوں، یا اس کو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں گفتگو کرنا منع ہے، تو اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں امام احمد کے دو قول ہیں. عام آدمی یہاں پہ کیا کرے؟